حرام ہے. صحیح. لیکن قرض مانگنا حرام نہیں ہے. ٹھیک ہے. قرض ضرورت کی جگہوں پر مانگا جا سکتا ہے، لیکن جہاں ضرورت نہ ہو وہاں قرض مانگنا معیوب ہے. مطلب ناپسندیدہ ہے، بلا ضرورت نہیں مانگنا چاہیے. تو یہ جو رقم جمع ہوئی بی سی کی، یہ زیادہ سے زیادہ قرض ہے. ٹھیک ہے. اور قرض کے جو معیوب ہونے کی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ مطلب کہ ایک شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے بندے کو. وہ جاتا ہے سامنے والے کے پاس اور اپنی ضرورت پیش کرتا ہے، وہ دے یا نہ دے، بہرحال لیکن معیوب ہے اگر ضرورت نہ ہو تو. لیکن یہ جو بیسیاں ڈال کر جو رقم کی وصولی ہے، اس میں یہ شرمندگی اور یہ احساسات بھی نہیں، کسی سے سوال نہیں کرنا پڑتا. عرفاً جو ہے اس کو مطلب کہ بوجھ نہیں سمجھا جاتا. ٹھیک ہے. تو قرض کی رقم سے کسی بھی صورت میں ہو وہ حج ہو سکتا ہے، حج کیا جا سکتا ہے. اور بی سی کی جو رقم ہے اس سے بھی حج کیا جا سکتا ہے. لیکن کوئی جا کر سوال کرے کہ میری مدد کر دو، میرے پاس پیسے کم پڑ رہے ہیں، قرض سے ہٹ کر اگر مانگے گا تو یہ حرام ہوگا. بطور قرض مانگے گا تو معیوب اور ناپسندیدہ ہے. اور بی سی وغیرہ کے اندر مطلب ظاہر یہی سمجھ میں آتا ہے، یہاں معیوب بھی نہیں ہونا چاہیے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میرے پیارے اور محترم اسلام میں سچی بات ہے، جب یہ سوال میں نے مفتی صاحب سے کیا تو میرے ذہن میں یہ جواب آ رہا تھا کہ جب بی سی کی رقم لینا حلال ہے تو حج میں تو پھر کوئی پرابلم نہیں ہوگی. لیکن اتنی ساری وضاحتیں مفتی صاحب نے فرمائی، اس سے پتہ چل رہا ہے کہ کتنی ساری چیزیں الحمدللہ اس سلسلے میں ہمیں سیکھنے کو مل رہی ہے. آپ نے یہ تو فرمایا کہ بی سی کی رقم چونکہ وہ لون ایسا ہے جس پہ مانگنا نہیں پڑتا اور نارملی ایزیلی مل جاتا ہے، تو لون کی رقم سے قرض تو کی جا سکتی، حج تو کیا جا سکتا ہے، لیکن حج کے لیے سوال نہیں کیا جا سکتا. مطلب صاحب یہ ویسے حج کیا جا سکتا والی بات یہ کسی نے حج کر لیا وہ بالکل اس کا حج جو ہے وہ ایسا نہیں ہوگا نامقبول ٹھہرے، حج درست ہوگا، صحیح ہوگا، لیکن بلا وجہ قرض لے کر حج نہ کیا جائے. ماشاءاللہ. لیکن یہاں آپ نے جو بات بیان کی وہ بہت ضروری ہے اس پر ڈسکس کرنا، کیونکہ اس وقت حج کے فارم بھرے جا رہے ہیں. لوگ آتے ہیں کہتے ہیں ہماری زندگی کی سب سے بڑی تمنا ہے، ہم مدینہ شریف جانا چاہتے ہیں، مکہ پاک دیکھنا چاہتے ہیں، ہماری مدد کریں. تو نارملی اس طرح کے لوگوں کی لوگ مدد کرتے ہیں، لیکن کیا یہ مانگنا درست نہیں؟ وہ تو اچھے کام کے لیے مانگ رہے ہیں مفتی صاحب، اپنے لیے حج کرنے جائیں گے، ان کے دینے والے کے لیے دعا بھی کریں گے، مدینہ بھی دیکھ لیں گے، تو پھر مانگنا منع ہو گیا. اصل میں دیکھیں نا، بھیک مانگنا اسلام میں حلال نہیں ہے، بھیک مانگنا حرام ہے. خواہ بھیک جو ہے وہ راستے پر کھڑا ہوا ایک بھیکاری مانگے، یا ایک ملازم اپنے سیٹ سے جو ہے وہ طرح طرح کے سوال کرتا رہے، یا مطلب کہ کوئی اور شخص جو ہے کسی موقع پر یہ حج کے لیے رقمیں مانگے، تو یہ مانگنا بھیک ہے. اور غیر مستحق کو بھیک مانگنا حرام ہے. شریف فقیر کو بھی بھیک مانگنے کی اجازت نہیں ہے. بھیک مانگنے کی اجازت صرف اس شخص کو ہے جس کے پاس تن پہ جو کپڑے ہیں اس کے علاوہ کپڑے نہ ہو، ایک وقت کے علاوہ کھانا نہ ہو، وہ سوال کر سکتا ہے. اور حج کا سوال تو وہ بھی نہیں کر سکتا. وہ سوال کرے گا اپنی بنیادی ضرورتوں کا، کھانا اسے مل جائے، اسے کپڑے مل جائیں. حج کا سوال تو اس طرح حلال ہی نہیں. ساری زندگی تمنا رہی کعبہ دیکھنے کی، مدینہ دیکھا نہیں ہے تو خود تو جا نہیں سکتا، پیسے نہیں ہے تو مانگے گا نہیں تو جائے گا کیسے؟ تو پھر اجازت نہیں ہوگی. اس کوئی دور رہ کر بھی پاس ہے اور کوئی پاس رہ کر بھی دور ہے. کیا بات ہے. شریعت چیز جو ہے وہ اللہ کی رضامندی ہے. ماشاءاللہ. شریعت پر اگر عمل کریں گے انشاءاللہ تو اس کی برکتیں بھی حاصل ہوں گی. ایک موقع پر امیر اہل سنت نے گفتگو فرما رہے تھے، بڑی اچھی بات، آپ اچھی بات ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو مطلب وہاں بھی آؤٹنگ کے لیے جاتے ہیں، وہاں کی زینتیں اور لائٹیں دیکھنا چاہتے ہیں. تو جب شریعت کا معاملہ ہے تو جہاں شریعت روک رہی ہے تو پھر اپنی خواہشات تابع ہونی چاہیے شریعت کے. کیا بات ہے. سبحان اللہ. میرے پیارے اور محترم اسلام بھائی، یہ بھی وضاحت ہو گئی کہ کس کو مانگنا چاہیے اور کس کو مانگنے کی اجازت ہی نہیں ہے. آج کل جس طرح فقیر مانگتے ہیں، جس طرح لوگ سوال کرتے رہتے ہیں، ایسے تو بہت ہی کم ہوں گے، ضرور ہوں گے، لیکن ان لوگوں کی وجہ سے یہ مستحق بھی رہ جاتے ہیں کہ جس کے پاس جسم پر کپڑا ہے، اس کے بعد کپڑا نہ ہو، کھانے پینے کے لیے نہ ہو. آج جب فقیروں کو بعد میں جسٹیفائی کیا جاتا ہے، ان کو چیک کیا جاتا ہے تو ہزاروں لاکھوں روپے ان کے پاس نکلتے ہیں. تو ایسے لوگ اگر سن رہے ہیں مجھے کہ برائے کرم یہ مانگنا نہیں چاہیے. احادیث میں، روایتوں میں ایسی رقم کو انگارہ کہا گیا ہے کہ جو بلا ضرورت کسی سے مانگے. آج تو پیسہ جمع ہو جائے گا، کل قیامت کے دن کیا جواب دیں گے؟ تو کچھ کام کیجئے اور یہ بے ضرورت اس طرح بالکل نہیں مانگنا چاہیے. حضور کمیٹی کی رقم، ہم نے کہیں کمیٹی ڈالی، 5-5 ہزار روپے ماہانہ دے رہے ہیں اور لاکھ روپے، یہ 2 لاکھ روپے ملنے ہیں ایک ساتھ. ابھی 25, 30, 40, 50 ہزار روپے ہو چکے ہیں، 70 ہزار روپے ہو چکے ہیں، نصاب کی رقم جا چکی ہے. وقت زکوٰۃ آ گیا تو اب کیا ہمیں اس رقم پر زکوٰۃ دینی ہوگی یا زکوٰۃ نہیں ہوگی؟ دیکھیں، زکوٰۃ فرض اس وقت ہوتی ہے جب ایک مقررہ نصاب پایا جائے، یعنی ایک مقررہ تعداد میں صاحب نصاب شخص ہو
اور ابھی پچھلے ہفتے کا جو فگر آ رہا تھا، مطلب کہ کسی نے مجھے بتایا ابھی، چاندی 1250 روپے تولہ